اللہ لوگوں کے ضمیروں کو جگاتا ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سوچو، غور کرو۔ ابو طالب مالی طور پر پریشان حال ہے، قحط سالی ہوتی ہے، باقی سب کے ہاں سب کچھ ہے، حضرت ابو طالب غربت کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے۔ اس پریشانی کا شکار خود نبی کریم بھی رہے، باقی ائمہ بھی رہے، چونکہ یہ عیب نہیں ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ یہ دیکھنا مقصود ہے کہ آپ غربت میں کیا کرتے ہیں، امارت میں کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، خود قرآن کی گواہی ہے، مشکل آتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب تھوڑی سی آسائش ملتی ہے تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا مظہر خود ائمہ اطہار کی ذات ہے۔ وہ اپنی عملی زندگی سے بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ قحط سالی ہوتی ہے، حضرت ابو طالب مالی حوالے سے پریشان ہیں، ان کے بچوں کو ان کے اپنے بھائی اور بھتیجے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ ہم پالیں گے۔ نبی کریم جاتے ہیں، علی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مورخین نے لکھا ہے، طبری نے بھی لکھا ہے، دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم اکثر علی کو لاتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بچے تھے نا، یہاں تک کہ علی کو نہلاتے تھے، علی کو کپڑے پہناتے تھے، علی کو کھانا کھلاتے تھے، علی کو دودھ پلاتے تے، اس طرح سے کرتے تھے جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے۔ جبکہ نبی کریم مرد تھے، لیکن اس طرح سے علی کا خیال رکھتے تھے، اور جب اپنے گھر لائے تو پھر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، ایک بستر پہ سینے سے لگا کر سلاتے رہے۔ اس لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ میری نسبت نبی کریم سے، نہج البلاغہ پڑھی، نہج البلاغہ، علی فرماتے ہیں کہ میری نسبت نبی کریم سے ایسے ہی ہے جیسے اونٹنی کے بچے کی نسبت اس کی ماں سے ہے۔ جہاں جہاں اونٹنی جائے گی بچہ ساتھ میں جائے گا، جدا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اس لیے علی فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو میں دیکھ رہا تھا، دنیا کا کوئی فرد بشر دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی حتیٰ وہ غار حرا جو کہ عبادت گاہ نبوی ہے، اس غار حرا میں بھی کوئی فرد بشر نبی کریم کے ساتھ موجود نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو وہ علی مرتضیٰ تھے، وہ علی مرتضیٰ تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علی فخر کرتے ہیں، فخر۔ آج نمازوں میں ہم سستیاں کرتے ہیں، اپنے مولا کو بھول جاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا افتخار یہ ہے کہ دنیا میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے، ان کے بعد میرے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی، پہلے نمازی نبی ہے، اس کے بعد دوسرا نمازی میں ہوں۔ یعنی جب زمین کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے کرنے والا کوئی نہیں تھا تو تب بھی یا نبی تھے یا علی تھے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ سوال جو جیون کو ہوگا۔ علی کا یہ مقام ہے۔ اس کیفیت میں جب نبی علی سے مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا علی انت ترى ما ارى وتسمع ما اسمع، اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے۔ نبی کی باتوں کو یا نبی جو چیزیں سنتے ہیں ان کو سننے کے لیے نبی والی بصیرت چاہیے، عام فرد یہ کام نہیں کر سکتا، روح کو اس مقام پر پہنچنا چاہیے۔ علی پیدائشی طور پر اپنی خلقت کے اعتبار سے وہ ہستی ہے جو نبی کے ساتھ رہے پہلے دن سے۔ اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ سب بات ہے یہ والی روایت جو ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اور ہمارے ہاں فلاسفہ نے اس روایت کو اور انداز میں بیان کیا ہے۔ اہل سنت کے اندر صوفی منش جو علماء ہیں، صوفیہ، انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔
روایت اس طرح سے ہے، ایک روایت آپ نے ہمیشہ سنی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز جو خلق کی وہ میرا نور ہے. آپ نے سنا ہے؟ شیعہ اور سنی متفق ہے اس حدیث پر. اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ یہ ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کا دو حصے ہیں. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. حتیٰ یہ جو لفظ ہے کچھ، یہ بھی نہیں تھا. نہ آسمان، نہ زمین، نہ سمندر، نہ فضائیں، نہ چرند، نہ پرند، نہ کوئی اور مخلوق، کچھ بھی جب نہیں تھا اور اللہ نے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو پہلی جو مخلوق خلق کی وہ نور نبی ہے، اور دوسری جو مخلوق خلق کی وہ نور نبی سے نور علی